جانشین پیغمبر خدا، امام صحابہ کرام، امیر المومنین، سید المتقین، اصدق الصادقین، اشجع الشاجعین، مجمع الفضائل، افضل البشر بعد الانبیاء، محبوب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رفیق غار، رفیق مزار، عقیدہ ختم نبوت کے امام و محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے آپ کے فضائل و کمالات کی گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہو رہی تھی، جس میں قرآن کریم فرقان حمید کی نص سے آپ کی صحابیت اور آپ کے فضائل کی بات گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے ایک مسئلہ، بڑا قیمتی مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا، ایک دو نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ اس کو دوبارہ سے آپ بیان فرمائیے گا کہ جو آیت کریمہ میں نے ہجرت کی رات والا معاملہ سارا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس میں ان اللہ معنا، جو معیت کی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی معیت خداوندی، جیسی معیت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، ویسی ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے لیے بھی معیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق گھبرائی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہی میں الفاظ اللہ نے بھی وہی دہرائے کہ ان اللہ معنا۔ تو میں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے جو اپنے پیر و مرشد کا ایک فتویٰ تفسیر مظہری میں لکھا کہ وہ فرماتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے بلند پایا اللہ کے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ آپ نے اس آیت پاک میں یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح معیت خداوندی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اسی طرح رب نے معیت خداوندی صدیق کے لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے حضور کے اس غلام کو، پیارے صدیق اکبر کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جیسے میں نے اپنے محبوب کو اپنی معیت اور ساتھ عطا فرمایا ہے، اسی طرح صدیق کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمانا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں نے عرض کیا کہ حدیث کے بھی لفظ تھے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صرف میرے ساتھ ہے، فرمایا صدیق گھبرائی نہیں، جو آپ غم کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا غم تھا۔ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بہت قیمتی ہے، اگر حضور کو معاذ اللہ کچھ ہو گیا تو پوری امت کی ہلاکت ہے، رب کے حق پیغام کی ہلاکت ہے، پوری دنیا پھر دوبارہ بت پرستی میں گر پڑے گی، دنیا پھر سے تباہ و بربادی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ تو اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تو صدیق کو یہ غم کھائے جا رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، صدیق گھبراتا کیوں؟ لا تحزن، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور نے تو تائید فرمائی، ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں بھی یہ وحی بنا کے الفاظ بھیج دیے، ہاں حضور یہاں محبوب جس نے تو نے فرمایا نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں بھی کہتا ہوں جیسے معیت رسول اللہ تجھے حاصل ہے، اے میرے محبوب تجھے جیسی میں نے معیت عطا فرمائی ایسی معیت صدیق کو بھی عطا کی ہے، میں یار پہ تیرا اتنا راضی ہوں۔ تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے پیر و مرشد کیا فتویٰ عطا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک تو صحابیت حضور صدیق اکبر کی قرآن کی نص ہے، پھر فضیلت صدیق۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت، قرابت داری، رشتہ داری، پھر افضلیت کا مسئلہ، یہ دونوں چیزیں اگلے جمعہ کو موضوع کے حساب سے ہم چلائیں گے۔ دو چیزیں، ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت، دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ فضیلت کیا چیز ہے؟ جو قرآن میں اللہ نے یہ آیت میں بیان فرما رہا ہے، ان اللہ مانا، یہ صدیق کو فضیلت مل گئی۔ پھر حدیث پاک کا جو تذکرہ مال کے حوالے سے
خندق کے حوالے سے ایک جو روایات مزید آپ کی عرض کی احسانات کے حوالے سے، یہ حدیث سے قرآن سے فضیلت صدیق ہے، اور افضلیت صدیق بھی اگلے جمعہ کو میں عرض کروں گا۔ تو یہ فضیلت صدیق جو معیت ہے، رب تعالیٰ کی جو معیت کی فضیلت ہے، پھر صحابیت کی جو نص کی فضیلت ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صدیق اکبر کی فضیلت کا منکر ہے تو وہ اس قرآنی آیت کا منکر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر فضیلت صدیق کا انکار کریں تو قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے، اور اگر قرآن کی آیت کا انکار کیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہے، کافر ہے۔ اور آیت کا منکر کسی بھی مکتب فکر کی خدمت میں آپ چلے جائیں تو بات یہی آئے گی کہ قرآن کی اگر زیر زبر کا انکار بھی ہو جائے تو انسان کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی زیر زبر کی بھی انکاری کر دی جائے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جایا کرتا ہے۔